بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کل کے دور میں جہاں امت مسلمہ بے شمار مسائل کا شکار ہے، وہاں ایک مسئلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت پر بحث کرتے ہیں، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب پر بحث کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن طعن اور تشنیع کو جائز سمجھتے ہیں، اور والعیاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن اور تشنیع کرنے والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان جید عالم دین حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب موجود ہیں۔ میں مولانا کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا عبدالجبار حیدری پاکستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور چونکہ مولانا مناظر اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا ہے، تو اس موضوع پہ میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آج دلوں کی تشفی کی حد تک گفتگو کریں گے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام میں کیا مقام ہے، اور ان پر طعن اور تشنیع کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے، اور صحابہ کرام کے دفاع کی کیا ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے مولانا عبدالجبار حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک علماء حق کا ادنا سا ایک خادم ہوں۔ جس طرح حضرت نے ایک سوال کیا صحابہ کرام کے بارے میں، آج کل جو معاشرے میں اختلافات یا آپس میں جو مباحث ہوتے ہیں، صحابہ پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام کا مسئلہ اگر ہم روایات میں لیں یا قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے، تو یہ علماء طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک آسان سا دلیل ہے اور بالکل ہی عام فہم بات ہے۔ اگر کوئی عقل والا آدمی اس بات کو تھوڑی توجہ دے کر اور اس کو دیکھے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک کہتا ہے کہ صحابہ سچے تھے، جی۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے صحابہ سچے نہیں تھے۔ آپس میں یہ لڑائی، یہ اختلافات معاشرے میں آج کل چل رہا ہے۔ یہاں پر فیصلہ ہو یا نہ ہو کہ کون سچا کون جھوٹا، لیکن کل قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا نا۔ جی ضرور ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو اس وقت کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی صحابہ کرام کو سچا کہنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ صحیح قرار دے دے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سچا قرار دے دے۔ یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک تو ضرور ہوگی نا۔ اگر بات سچی نکلے طعن و تشنیع کرنے والوں کی کہ تم صحیح تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے مسلمانوں، تم بتاؤ تم صحابہ کرام کو سچا کیسے مانتے تھے؟ تو اس وقت ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے، ایک دلیل ہے۔ ہم نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام میں مقدس اٹھائیں گے، قرآن مجید اٹھا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ ربا، یہ آپ کی کلام ہے، آپ کا کتاب ہے، آپ کا کلام ہے، اور اس کتاب کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کتاب کو کھولتے گئے
تو یہ کتاب ہمیں جا بجا صحابہ کرام کی عظمت بتاتا گیا۔ یہی قرآن مجید نے ہمیں بتایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ ربا یہ آپ کا کلام ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ سچے تھے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ مومن تھے، کامیاب تھے، ہدایت والے تھے۔ تو اگر بات ان کی سچی نکلی اور اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے، دلیل ہے، ہم کہیں گے کہ اس قرآن میں جو لکھا ہوا تھا ہم نے گلی کوچوں میں اور چوکوں چوراہوں میں اس کو بیان کیا۔ جی اب آ جائیں اس پہلو پر کہ اگر صحابہ اکرام کی صداقت اللہ تعالی صحابہ اکرام کے ماننے والوں کو صحیح قرار دے قیامت کے دن، اور جو صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ تم نے کہاں پڑھا تھا کہ صحابہ سچے نہیں تھے، تم نے کہاں پڑھا تھا کہ صحابہ حق پر نہیں تھے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کون سی کتاب اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو دکھائیں ان گے؟ کے پاس اتھارٹی تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ جی جی ہاں ایک بات ہے، وہ یوں کہیں گے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا تھا جی جی کہ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے اور بنیادی بات ہے، بہت ہی لیکن گہری مولانا بات۔ میرے خیال میں اگر تاریخ کو بھی صحیح نظر سے دیکھا جائے تو تاریخ میں بھی کوئی ایسی روایات بہت زیادہ نہیں ملتی ہیں جس طرح کی روایات آج کل کے معاشرے میں صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، من گڑت یا جس طرح کی بھی ہیں۔ تو تاریخ میں بھی تو اتنا گند نہیں ملتا جو آج کل چوک چوراہے پہ یا مختلف جگہوں پہ بیان کیا نہیں، جاتا وہ میں ایک اپنی تاریخ کی حیثیت آپ کے سامنے میں رکھ دوں ہے۔ جی کہ صحابہ پر تان تشنیع کرنے والا وہ یہی کہتا ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، تاریخ صحابہ کرام کے بارے میں معتبر نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اس کی ایک آپ مثال سمجھیں کہ ایک آدمی دکان پر آتا ہے، کہتا ہے مجھے بھونسا چاہیے، وہ بھونسے والا کانٹا بڑا ہوتا ہے نا، جی جی کہتا ہے اس میں مجھے بھونسا تول کر دو۔ انہوں نے بھونسا تول کر دیا، یہ گھر چھوڑ کر واپس آتا ہے، کہتا ہے مجھے سونا بھی تول کر دو لیکن اسی بھونسے والے کانٹے میں۔ ہاں تول کر دو گے؟ نہیں، کیوں نہیں تولو گے؟ فساد ہوگا۔ فساد ہوگا۔ پھر کیا کہا جائے گا اسے کہ اگر آپ کو بھونسا چاہیے تو کانٹا یہ ہے، جی اگر آپ کو سونا چاہیے تو پھر یہ کانٹا معتبر نہیں ہے۔ معتبر نہیں ہے، جی جی پھر سونے والا کانٹا جدا ہے۔ جی جی بے عین ہی اسی طرح اگر آپ کو کسی بڑے سیاستدان، جاگیردار، کسی ایم این اے، کسی صدر، کسی وزیر اعظم کے حالات معلوم کرنے ہوں، کانٹا تاریخ ہے، تاریخ کو اٹھاؤ، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ فلاں کہاں پیدا ہوا، جی جی یہ فلاں کہاں اس نے ڈگری حاصل کی، کہاں تعلیم حاصل کی۔ لیکن جب تمہاری زبان پر لفظ صحابہ آئے گا، جی ہاں اب کانٹا تاریخ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ صحابہ اکرام جس دور میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس دور میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی موجود ہے، بے شک۔ اور اگر کسی جگہ کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ انتباہ کرنے والا بھی موجود ہے، جبریل امین کے ذریعے ایک وحی کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ تو قرآن مجید ہی کو اتھارٹی ماننا چاہیے اس معاملے میں۔ جی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام پر جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ تاریخ سے ہی اٹھاتا ہے۔ تاریخ اگر قرآن مجید کے موافق ہوگی تو ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ تاریخ کہتے ہیں کسی آدمی نے اپنے ذہن کو قلم سے کتاب میں لکھ دیا، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ آج میرا ذہن ہے، میں ایک کتاب لکھ لیتا ہوں، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ تاریخ ہوگی۔ جی ہاں تو اسی طرح ہم سے پہلے بھی کچھ صحابہ کرام کے دشمن گزرے ہیں نا، جی جی انہوں نے اپنی جو سوچ تھی صحابہ کرام کے بارے میں، انہوں نے وہ کتاب لکھ دی، اب آج والوں کے لیے وہ تاریخ بن گئی۔ تو تاریخ وہ جو قرآن سے نہ ٹکرائے اس تاریخ کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مولانا تاریخ کی آپ کے نزدیک شریعت میں تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تاریخ ایک لوگوں کا ایسے جیسے سمجھو خیال ہے، کسی نے اپنا ذہن لکھ لیا کتاب میں، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تاریخ سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تاریخ سے ایک خبر تو دی جا سکتی ہے، اور بطور تائید کے اگر کوئی واقعات پیش کیے جائیں، جس طرح صحابہ کرام کی یعنی جو فضیلت ہے، یا کسی اہل علم کے جو واقعات ہیں، ان کو بطور تائید کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن بطور دلیل کے نہیں پیش کیا جا یعنی سکتا۔ تاریخ سے بطور دلیل کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ دلیل کے لیے ہمارے پاس کون کون سی اتھارٹیز موجود ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، اور ہمارے 4 جو ہے وہ دلیلیں ہیں۔ باقی تاریخ جو ہے اس کا کوئی بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ڈیفینس یا دفاع قرآن نے کس انداز میں کیا؟ اور اگر آج کوئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان کرتا ہے تو قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث جو ہے وہ صحابہ کرام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں اور قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں، قرآن مجید کی تفاسیر پڑھیں، ہر جگہ آپ کو صحابہ کرام کا دفاع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں دیکھیں، جب کہا گیا لوگوں کو کہ ایمان لاؤ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی الفور اسی وقت جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تو قرآن حدیث تو صحابہ کے دفاع کے لیے۔ یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو حلیم ہے، بردبار ہے، جی ہاں، لیکن جب وہاں رہنے والے کافروں نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ میں انہیں جواب دیا۔ جی ہاں، بے شک، الا انہم ہم السفہاء۔ تو اس سے تو سمجھ آیا کہ سب سے پہلا دفاع حضرات صحابہ اکرام کا تو اللہ تعالیٰ نے بے کیا۔ شک یہی تو حقیقت ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک شہر ہو، شہر، جی، اس شہر کے چاروں طرف سے بند ہو، اور جب سیلاب آئے تو بند جو ہے وہ سیلاب کو روکتا ہے۔ جی، سیلاب آ گیا، بند نے سیلاب کو روک دیا۔ اب پورے شہر میں ہسپتالیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور جی یعنی پوری آبادی ہے اس میں، شہر میں۔ جی، اب یہ سارا شہر محفوظ ہے اس بند کی وجہ سے۔ جی، اگر اس میں سے کوئی آدمی اٹھے اور بند کو توڑنے کی کوشش کرے، جی، کیا وہ صرف بند کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا پورے شہر کے ساتھ؟ ضروری بات ہے دشمنی پورے شہر کے ساتھ جب بند ٹوٹ گیا تو پورا شہر ڈوبے گا۔ جی ہاں۔ اب اگر کوئی آدمی اٹھ کر اور اس بند کو بچا لیتا ہے، جی، بند کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جی، تو کیا اس نے صرف بند کو بچایا یا پورے شہر کو بچایا؟ پورے شہر کو بچا لیا، پورے شہر کو بچا لیا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اسلام ایک شہر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلمے کی عمارت بھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا محل بھی ہے، صحیح ہے، اذان کی عمارت بھی ہے، صحیح، اور اس میں توحید، رسالت، اور جی کلمہ، اذان، نماز، قرآن، دین، شریعت سب اس میں ہے۔ جی، جی، یہ اسلام ایک شہر سمجھو، اس کے چاروں طرف سے بند ہے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بند ہے۔ پھر جو بھی کفر کے سیلاب اٹھے، منکرین زکوٰۃ کا سیلاب آیا، یہ یہود کا سیلاب آیا، نصارہ کا سیلاب آیا، یہ ابن سبا کا جو ہے سیلاب آیا، یعنی یہودی، نصارہ اور یہود نصارہ، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی سیلاب فتنے اٹھے، تو صحابہ کرام بند کی صورت میں ان کے سامنے آئے اور اسلام کو محفوظ رکھا۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے یا اس بند کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یقیناً وہ پورے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے۔ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہے، یہ ضروری کیوں ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
ضروری بات ہے جہاں بدکار اور برے لوگ آئے وہاں پر اچھے لوگ بھی آئے، صحابہ پر تان کرنے والے بھی آئے، صحابہ کا دفاع کرنے والے بھی آئے، لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ معاملہ اٹھا ہے صحابہ اکرام پہ تان کا اور صحابہ کے دفاع کا، تو ایک بڑے فساد برپا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ کیا یہ اتنا قیمتی معاملہ ہے اور اس دفاع کی ضرورت اتنی زیادہ کیوں ہے کہ لوگ اپنی جانیں اس پہ لگائیں؟ دیکھیں، یہ صرف صحابہ اکرام کا دفاع نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا دفاع فقط نہیں ہے، یہ قرآن کا دفاع ہے، کلمے کا دفاع ہے، اذان کا دفاع ہے۔ آپ دیکھیں، اگر صحابہ اکرام کو جو طبقہ برا بھلا کہتا ہے، جی ہم آج خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خاموش ہو گئے، صحابہ اکرام کو جو طبقہ برا بھلا کہتا ہے، وہ آنے والی نسل وہ کیا سمجھے گی کہ صحابہ اکرام برے تھے، جی فلاں تھے فلاں تھے، اور پھر ان کو یہ بتایا جائے گا یہ قرآن انہی صحابہ کا جمع شدہ ہے، جمع کی تو اس نسل کا قرآن پر یقین ہوگا؟ نہیں ہوگا، یعنی تو صحابہ سے دیکھیں روایت ہو کر ہاں، یہ کلمہ، اذان، نماز، قرآن، پورا دین آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کی پوری سیرت کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارا قرآن جمع کرنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ اب اگر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جائے اور ہم خاموش ہو جائیں، اور پھر پیچھے آنے والی نسل وہ دیکھے کہ صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، صحابہ معاذ اللہ وہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، صحابہ معاذ اللہ ایسے تھے ویسے تھے، پھر ان کو کہا جائے کہ یہ قرآن انہی صحابہ کا جمع شدہ ہے، تو اب مجھے بتاؤ اس نسل کا قرآن پر یقین ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ دین ہے، صحابہ اکرام کا دفاع فقط صحابہ کا دفاع نہیں ہے، بلکہ کلمے سے لے کر جنازے تک پورے دین کا دفاع ہے۔ اور دیکھیں، بات صرف یہ جو لڑائی ہے نا، میرا جو نقطہ نظر ہے، یہ لڑائی نہ ماننے پر نہیں ہے، لڑائی نہ ماننے پر نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میں آپ کو نہیں مانتا، میں اس کو ڈنڈا اٹھا کر تو نہیں ماروں گا، نہ مانے بھلے نہ مانے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ لڑائی جو آج کل چل رہی ہے یہ توہین صحابہ پہ چل رہی ہے، ٹھیک، یہ نہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی نہ مانے اپنے گھر بیٹھا رہے۔ ہندو ہے وہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتا، تو مسلم قوم کبھی بھی اس کے خلاف جو ہے اس عنوان پہ کبھی بھی کہ کبھی بھی نہیں آئی۔ کوئی اور عنوان معاشرے میں بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، جی لیکن اسی عنوان پر ہندو کے خلاف، کسی یعنی بھیل کے خلاف، یا اور بھی غیر مسلم بہت سارے رہتے ہیں، ان کے خلاف کبھی بھی مسلم قوم اٹھ کر اور اس معاملے پر نہیں آئی کہ تم صحابہ کو کیوں نہیں مانتے۔ جی جی تو یہ بات نہ ماننے کی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی صحابہ اکرام کو نہیں مانتا تو جھگڑا نہیں ہوگا، جی وہ نہیں مانتا، آخرت میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جی لیکن جو پورے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، تو میری جہاں تک نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ فساد کی جو بنیاد ہے وہ توہین صحابہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ توہین صحابہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی چاہے کرے، وہ کوئی بھی شیعہ کرے، کرے، چاہے وہ ہندو کرے، چاہے سکھ بالکل، کرے، بالکل۔ یہودی کرے، عیسائی کرے، تو جہاں پر توہین ہوگی وہاں پر فساد فساد ضرور ہوگا۔ ضروری بات ہے، کچھ لوگ اس طرح کے یعنی برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں بھی کرنا چاہیے جی بالکل، ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ مولانا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، ہماری بھی بسا اوقات سوشل میڈیا پہ گفتگو ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، صحابہ پر ایمان لانے کا ذکر تو نہیں ہے کہیں پہ بھی، تو پھر صحابہ کے دفاع اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اس کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، تو یہ کلمہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ تو دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا تذکرہ ظاہراً نہیں ہوتا لیکن ضمن میں وہ آ جاتی ہیں۔ جی جی جس طرح نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی آپ کو قبول ہے، ٹھیک ہے، فلاں کی بیٹی آپ کو قبول ہے، تو اس وقت ہاں کہی جاتی ہے، اس وقت یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کو تو کپڑے بھی دے گا، رہنے کی جگہ بھی دے گا، جی جی اس کو تو کھانا بھی دے گا، یہ کہا نہیں جاتا لیکن ضمن میں وہ آ جاتا ہے۔ ضمن آ جاتا ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری صحابہ اکرام
کو مانے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور میرے بعد میرے صحابہ کو تان اور تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے وہ اصل اس کا بغض مجھ سے ہوتا ہے، پھر میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے اسے صحابہ کو تکلیف دی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی. تو دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں، یعنی ان کی ہر بات کو مانیں تب تو نبی کا ماننا ہو گیا نا. یعنی آپ کی جو آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین صحابہ یا صحابہ اکرام کو ایذا دینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، اور اس ایذا سے جس طرح صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. بے شک یہی ہوتا ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحیح. قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ کون سا طبقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلیں اس راستے پر جو بھی چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں نہیں فرمایا کہ جس راستے پر میں نبی چلوں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے؟ صحابہ کو کیوں ملایا؟ جی ہاں. جو کام نبی اکیلا کرے صحابی ساتھ نہ ہو وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اس کا کرنا جائز نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہلائے گی. مولانا اس کی کوئی مثال دے دیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس بات کی وجہ سے میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آج شریعت میں کتنی شادیاں بیک وقت جائز ہیں؟ 4 شادیاں جائز ہیں. اور آپ علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 11 تھی. جی. آج اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی میرے نبی نے 11 شادیاں کی بیک وقت، میں بھی کروں گا، وہ گناہگار بنے گا نہیں بنے گا؟ گناہگار ہوگا. تو یہی وہ نقطہ ہے سمجھنے کا، یہی وہ نقطہ ہے کہ دیکھیں جس کام میں نبی اکیلے نظر آئیں وہ نبی کی خصوصیت سمجھی جائے گی، جی. اور جس کام میں نبی اور نبی کے صحابہ ساتھ ہوں وہ ہمارے لیے شریعت ہے. جی جی. اب آپ علیہ السلام نے ایک شادی کی، صحابہ اکرام کو بھی اجازت دے دی، انہوں نے بھی ایک کی. آپ علیہ السلام نے دوسری بھی کی، صحابہ کو اجازت دے دی، انہوں نے بھی دوسری کی. آپ علیہ السلام نے تیسری شادی کی، چوتھی کی، صحابہ نے بھی 4 شادیاں کی. آپ علیہ السلام نے 5ویں شادی کی، صحابہ کو روک دیا، آپ 5ویں نہ کریں. ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہوئی. جی ہاں. اب 4 شادیوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ دونوں ساتھ ہیں شادی کرنے میں. جی. تو یہ ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے. 4 شادیاں جائز ہیں. 5ویں شادی نبی تو ہیں لیکن صحابی ساتھ نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گی. بالکل. دیکھیں جس طرح ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، جی. سامنے کعبۃ اللہ کو رکھنا ضروری ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں، سامنے صحابہ کو رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر وہ اطاعت جو شریعت حضرات صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. مولانا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک سوال ضروری ہے اور مختصر جواب آپ سے اس کا چاہوں گا. عمومی طور پہ جب ایک صحابہ اکرام کے عنوان پہ بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے،
اور محبان علی اور دشمنان علی، محبان اہل بیت اور دشمنان اہل بیت، اس طرح کی اصطلاحات متعارف کروائی جاتی ہیں۔ میں صرف مختصر 1-2 منٹ میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہر اہل بیت صحابی ہے، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں شان صحابہ زندہ باد، اس میں حضرت علی بھی زندہ باد ہو گئے، حضرت عائشہ بھی زندہ باد ہو گئی۔ اس بات کو آپ چونکہ مختصر ٹائم میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اہل بیت قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا قرآن نے، اور حضرت علی کو اولاد سمیت اہل بیت کہا مصطفیٰ کے فرمان نے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں یہ اہل بیت ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو کوئی برا بھلا کہہ کر اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہے، یہ تو ایک آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ بے علمی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، اور جو خود کو محبان اہل بیت کہتے ہیں وہ ازواج مطہرات کی گستاخی کرنے کے بعد جو ہے وہ دشمنان اہل بیت ہوئے۔ بالکل دشمنان اہل بیت ہو گئے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کبھی بھی اہل بیت کا محب ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری بیوی ہے۔ اور قرآن دیکھیں، سورہ احزاب ہے، 22ویں پارے کا پہلا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کو آپ پڑھیں آخر تک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اہل بیت اللہ نے قرآن میں نبی کی ازواج کو کہا۔ مولانا اس عنوان پہ انشاءاللہ ہم آپ کا اسپیشل پروگرام لیں گے، اور آپ کے مطالعے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور پوری امت کو اس پہ فائدہ اٹھائے گا۔ ہم مشکور ہیں مولانا عبدالجبار حیدری، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بڑی خوبصورت گفتگو کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پہ۔ ہم انشاءاللہ ان کے مزید پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی یہاں پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اللہ کرے امت کا ایک طبقہ ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی سمجھ میں بات آ جائے کہ حضرات صحابہ کرام کا دین میں کیا مقام ہے، دین میں کیا حیثیت ہے حضرات صحابہ کرام کی، اور ہمیں حضرات صحابہ کرام کا احترام کس انداز میں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔